دوستوں اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے جو کہ پاکستان کا بھی بڑا قریبی پارٹنر ہے، لیکن وہ بھارت سے جو آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ لے رہا ہے۔ یہ ایک دیٹس این امپورٹنٹ اینڈ بگ تھنگ، اور انڈیا کیونکہ اب مارکیٹ کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ $600 ملین کی ڈیل ہے، اور یہ جو آکاش ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے یہ آکاش پرائم ایک اس کا ویریئنٹ ہے جو کہ اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور یہ میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو کہ انڈیا کے ڈپارٹمنٹ آف جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جسے DRDO بولتے ہیں اس نے کی ہے، اور کوئی لمبی رینج نہیں ہے اس کی، 30 کلومیٹر ہے اس کی سیلنگ وہ جسے کہتے ہیں نا، اور 60 kg کا یہ وارہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اور ملٹیپل ٹارگٹس کو کہتے ہیں یہ سائملٹینیسلی انگیج کر سکتا ہے، موبائل ہے فلی۔ جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں اس وقت خبر یہ آ رہی ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس جو ہے جو کہ پاکستان کا بھی بڑا قریبی پارٹنر ہے، لیکن وہ بھارت سے جو آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ لے رہا ہے۔ یہ ایک دیٹس این امپورٹنٹ اینڈ بگ تھنگ، اور انڈیا کیونکہ اب مارکیٹ کا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ $600 ملین کی ڈیل ہے، ڈفرینٹ اس کے وہ خبریں ہیں اس کے بارے میں، اور یہ جو آکاش ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم ہے یہ آکاش پرائم ایک اس کا ویریئنٹ ہے جو کہ اپ گریڈ کیا گیا ہے، اور یہ میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم ہے جو کہ انڈیا کے ڈپارٹمنٹ آف جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جسے DRDO بولتے ہیں اس نے کی ہے، اور کوئی لمبی رینج نہیں ہے اس کی، 30 کلومیٹر ہے اس کی سیلنگ وہ جسے کہتے ہیں نا، اور 60 kg کا یہ وارہیڈ لے کے جا سکتا ہے، اور ملٹیپل ٹارگٹس کو کہتے ہیں یہ سائملٹینیسلی انگیج کر سکتا ہے، موبائل ہے فلی، اور اٹس آن ویلز۔ اب یہ جو آکاش پرائم انہوں نے بنایا جس کا اپ گریڈ ورژن تھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 0 ٹیمپریچر سے 4,500 میٹر کی بلندی تک بھی الٹیٹیوڈ پہ بھی جا سکتا ہے، اور یہ ایک امپرووڈ جو ہے نا ورژن ہے، اور خاص طور پہ اس کی انہوں نے انڈین آرمی ایئر فورس جو ہے وہ اس کے اوپر کافی انہوں نے کام کیا ہے، اور انہوں نے اس کو لداخ ریجن کے اندر بھی استعمال کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے جو ایریل جو ہوتے ہیں نا ٹارگٹس وہ ہم نے ہٹ کیے، ایریل ٹارگٹس جو ہیں وہ ہم نے ہٹ کیے، اور یہ ایک انہوں نے دس از سم تھنگ دے مینشن، اور یہ UAE خرید رہا ہے بس، دس از واٹ انڈینز آر سیئنگ، اینڈ انڈینز یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہائی لیول پہ ڈسکشن جو ہیں وہ آکاش پرائم جو ہے وہ کیونکہ ہم نے آپریشن سندور میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، اس میں 2 ورژن ہیں، ایک ورژن یہ ہے کہ انڈیا نے فوراً یہ کہنا شروع کر دیا ہمارا برہموز دنیا میں 14-15 ممالک خرید رہے ہیں، آکاش ہمارا خریدا جا رہا ہے، سو دیٹ از ٹو گیو اے میسج کہ جناب ہمارا آپریشن سندور اتنا کامیاب تھا کہ دنیا ہم سے ویپنز خرید رہی ہے۔ سو دس از اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی دی انڈین گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے خاص طور پہ، لیکن دوسری طرف اگر یہ دیکھا جائے، بائی دا وے انڈیا یہ بھی کہتا ہے کہ ارمینیا جو ہے وہ ایک کنفرمڈ بائر ہے، اور UAE، ویتنام اور باقی، اب nobody ever thought that the Emiratis will buy Indian equipment, but now they are buying۔ وہ تو جب خریدیں گے پتہ چلے گا، it's too early to say this، میں اس کو یہ بہت ارلی ہے کہ یہ میں کہہ دوں کہ وہ خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ارلی ہے یہ میں کہہ دوں کہ وہ خریدیں گے، اور انڈیا UAE کی آپ کو پتہ ہے بائی لیٹرل تعلقات اچھے ہیں۔ انڈیا کیا کرتا ہے کہ انڈیا بہت سارے ملکوں کو جا کے کہتا ہے میرے پاس یہ اکوپمنٹ ہے خریدو، اور انڈیا نے راجناتھ سنگھ صاحب نے اس وقت جو شیخ حماد بن محمد بن راشد المختوم جو UAE کے ڈیفنس منسٹر تھے، وہ جب آئے تھے تو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، تو ان کو یہ آفر کیا تھا۔
सो वो कह रहे हैं कि वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस होम ग्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजीज आकाश सिस्टम। ठीक है जी। सो इंडिया की जो ऑफर यूएई को है ये ऐसी है जैसे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो ममालिक हैं उनको ये ऑफर वियतनाम वगैरह फिलिपाइन वगैरह को कर रहा है। वहाँ पे वो चाइना के खिलाफ कर रहा है, यूएई को ये कह रहा है कि भाई तुम्हें ये चाहिए होगा मे बी अगेंस्ट यमन, तुम्हें ये, क्योंकि यमनीज जो है वो बहुत सारे ड्रोन उड़ाते हैं, तो इंडियंस ये चीज़ वो जिसे कहते हैं ना करके दिखाते हैं। तो अगर ये 500-600 मिलियन डॉलर की डील यूएई ने ले ली तो अरब वर्ल्ड के अंदर इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट चला जाएगा। सो सो इंडिया इसके ऊपर, जैसे मैंने कहा ना, मार्केटिंग है ये मार्केटिंग है, और ये टू गिव मैसेज है कि जनाब हम तो देखें जनाब ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं, हमने तो कमाल काम किया है, हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर ही इतना कामयाब था कि बहुत सारा असला बिक गया। ये एक मार्केट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि छोटे मुल्कों को तो वो फोर्स भी कर लेते हैं। बांग्लादेश को हसीना वाजिद के दौर में फोर्स भी कर लिया जाता था कि आप ये हेलीकॉप्टर ख़रीद लें, ये हमसे फ़लाँ चीज़ ख़रीद लें, ये हमसे फ़लाँ चीज़ ख़रीद लें, हम आपको इतनी डिफेंस क्रेडिट लाइन देते हैं। सो इंडिया बेसिकली वो अपना काम कर रहा है। इंडिया देखें यूएई के को पैट्रियट एंड थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की एक्सेस हासिल है, ठीक है जी। आकाश जो है वो इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी, वो इंडियंस कहते हैं कॉस्ट कॉम्पिटेटिव है एज कम्पेयर टू थर्ड एंड पैट्रियट। इंडियंस कहते हैं ये बैटल प्रूवन है। कौन सी बैटल प्रूवन? पाकिस्तान के साथ, ठीक है जी। और यूएई जो है उसने ये इंटरेस्ट अपना दिखाया है कि वो, और यूएई अगर ले लेता है तो फिर बाकी ममालिक भी इसको खरीदेंगे, सऊदीज़ भी, कतरीज़ भी। तो इंडियंस को ये समझ आ गई है कि यार ये अरबों को बेचो, ये इनकी इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाओ, अरबों की इनसिक्योरिटी का फ़ायदा उठाओ, उनको ये सारा कुछ बेचो, वी कैन सेल देम, इनको ये बेचा जा सकता है, ठीक है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू बाय दिस, वो कोई हेजिटेट नहीं करेंगे इसको ख़रीदने में, ठीक है हम ले रहे हैं, लेंगे, हम क्यों नहीं लेंगे, हमें लेना चाहिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इन केस दे डू इट। आप देखिए ना, जो आकाश है, ठीक है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो उसकी डिफरेंट वर्जन्स तैयार किए जा रहे हैं। अब वो समझते हैं कि हमारा ये जो मेक इन इंडिया, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसको हम वो कर रहे हैं, उसको हम जो है वो कर रहे हैं, मटीरियलाइज कर रहे हैं। सो आई थिंक ये येट टू बी सीन ये क्या करता है। लेकिन एक चीज़ है कि आकाश जो है एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर वो ये कहते हैं कि ये जो वेरिएंट है पर्टिकुलरली, ये फास्ट मूविंग जो एरियल थ्रेट्स होते हैं, पर्टिकुलरली यूएवीज़ के लिए, क्रूज मिसाइल के लिए एंड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि ये जो आकाश प्राइम है, ये इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप किया है, एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो दे बिलीव, इंडियंस बिलीव कि ये दैट मेक्स इट पॉसिबल कि एक्यूरेटली ट्रैक करता है और एलिमिनेट करता है मनूवरिंग टारगेट को। सो एक टारगेट जो उनकी तरफ चल पड़ा ये उसको फॉलो करता है, पर्टिकुलरली यूएवीज को। और अब पता नहीं इंडिया ने कितने पाकिस्तान के यूएवी जिससे मारे हैं या क्या किए हैं, ये एक चीज़ जो है वो दैट इज़ देयर। और ये आप समझ लें कि अगर वो इसकी ये कह रहे हैं कि रेंज 30 किलोमीटर है और 18 किलोमीटर तक ये कर लेता है। सो इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ड्रोन आपके टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं ना, ये उनको गिराने के लिए, समझ रहे हैं? अगर कोई ड्रोन आपकी टेरिटरी के अंदर आ गए हैं तो ये उनको गिराने के लिए, दैट इज़ फॉर देम। और ये जो आकाश जो है, ये इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये उसमें वो इंडियन एयरफोर्स आर्मी ने इसको एज ए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कैपेबल एज इंडक्ट किया था कि हम स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को डिफेंड करना है। फिर उसके बाद आकाश 1S आया जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज़ के साथ जो था, और उसकी थोड़ी इंगेजमेंट एक्यूरेसी और बढ़ी। फिर उन्होंने आकाश न्यू जनरेशन बनाया जो कि दैट वाज द इंडियंस कॉन्सिडर कि हमारा एक और टेक्नोलॉजिकल हमने एज हासिल जो है वो किया। सो पर्टिकुलरली ये इसको माउंटेन वॉरफेयर में इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट द चाइनीज़, ठीक है जी।
اور کاش پرائم جو ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ماؤنٹینیس وارفیئر کے لیے. اب دیکھیں نا ماؤنٹینیس وارفیئر میں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں بیکاز ان ماؤنٹینس یو ڈو ناٹ نو کہ ٹارگیٹ کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ. میرے لیے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہم ساری بات ہے اس کو جب دیکھتے ہیں کہ جب اماراتی خریدتے ہیں تو وہ ہمیں تھوڑا سا الرٹ کر دیتا ہے فرینکلی اسپیکنگ. اور ان کا خریدنا obviously is a significant step because انڈیا جو ہے وہ ساری کی ساری جو مڈل ایسٹ کی مارکیٹ ہے اس میں جانا چاہتا ہے. لیکن انڈیا کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہماری لڑائی تو ہونی کو نہیں لمبی چوڑی. لڑائی تو اتنی ہونی ہے کہ تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ اتنی لڑائی ہوتی ہے یا اتنا کچھ ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک چیز ہوگی. لمبی چوڑی تو لڑائی کوئی نہیں ہونی ادھر. سو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہمیں اپنے ڈیفینس اکوپمنٹ کو بیچنا چاہیے. فوکس بیچنے پہ ہے, لڑنے پہ تو نہیں ہے, کیونکہ لڑنے کو ان کو پتہ ہے کہ یہ تو لڑائی ہونی نہیں ہے. دے بلیو ان کہ لڑائی ہونی ہی نہیں ہے اور لمبی لڑائی نہیں ہونی. اور اس کی وجہ ساری باتیں یہی ہے کہ کتنی لڑائی لڑ لیں گے, کیا کر لیں گے. I don't think so it is going to make کوئی سم تھنگ کوئی بڑی چیز جو ہے وہ ہونے والی ہے. بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ واٹ یو اے ای ڈز. یو اے ای اس کو کس طرح, یو اے ای کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور یو اے ای کیوں خریدنا چاہتا ہے, یو اے ای کے لیے اس کی کیا ویلیڈیٹی ہے. لیکن آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے دیٹ انڈیا یو اے ای جو ہے بوتھ دے ہیو اے ڈیفینس, ان کی جو پارٹنرشپ ہے اس کے اوپر ایم او یو سائن ہوئے ہیں جون 2003 کے. اور پھر ان ڈیفینس انڈسٹری کوآپریشن بھی 2017 کا ہے. پھر جوائنٹ ڈیفینس کوآپریشن کمیٹی بھی موجود ہے منسٹری لیول پہ, یعنی کہ ڈیفینس منسٹری لیول پہ, آرمی نیوی ایئر فورس لیول پہ, کوسٹ گارڈ لیول پہ, اور یہ ہے. اور یہ انہوں نے سمجھ لیں کہ جوائنٹ ٹریننگ, ملٹری ایکسرسائزز, انڈسٹریل کوآپریشن, R&D. انڈینز نے بیسیکلی اماراتیوں کو صحیح یوز کیا. ہم نے تو جا کے مانگا پیسے, ہم نے تو کہا یار یہ 2 ارب دے دو, 4 ارب دے دو, 3 ارب دے دو. ہم وہ کاروباری انداز سے مانیں گے. ہم گئے, ہماری ایلیٹ گئی وہاں سے پیسے مانگنے, کوئی قرضہ مانگ لو, کوئی چیز مانگ لو, کوئی ریکویسٹ کر لو, کوئی 3 ارب ادھر رکھ دو, کوئی 2 ارب یہ دے دو, یہ ہمارا یہ کر دو. انہوں نے پھر اسی حساب سے انڈینز لے کے گئے ہیں اپنی لیبر, انڈینز کر رہے ہیں وہاں بزنس. اور انڈینز جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. دیٹ سم تھنگ جو ہمارے لیے امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکینٹ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا یا ہمیں کیا اس کو لے کے چلنا چاہیے تھا. سو ہم اگر ان کو کچھ اکوپمنٹ بیچتے, ان کے ساتھ کوئی جوائنٹ ڈیفینس پارٹنرشپ کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. ہمارے ویسے بھی میرا خیال ہے اماراتیز جو ہیں دے پریفر مور ٹو انڈینز ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ان کے ساتھ زیادہ ہے. آئی تھنک جو ان کا انٹرنل اسیسمنٹ ہے اماراتیز کا وہ یہ ہے کہ یار ہمیں پاکستان سے بجائے انڈیا کے قریب ہونا چاہیے, وہ ہمارے پارٹنر. ہمیں دے اسٹارٹیڈ ٹیکنگ سیریس آفٹر دس وار. اس سے پہلے ہمیں سیریس نہیں لیتے تھے. مزید مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے سم تھنگ بٹ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میں نے یہ سنا بھی ہے بہت سارے لوگوں سے کہ ہماری لیڈرشپ کو وہ اس طرح سیریس نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں یار ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر کیا کس طرح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ اس طرح ٹریننگز لمبی چوڑی نہیں کرتے. ہمارے ساتھ وہ زیادہ جو ہے نا وہ انگیج کرتے ہیں لیکن ایلیٹ لیول پہ اور اس چیز پہ وہ جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. اور اب وہ ایک ہے نا میک ان انڈیا اینڈ میک ان ایمریٹ انیشیٹو, یہ بھی انہوں نے اپریل 2025 میں اس کو انیشیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے جی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم R&D اور ڈیفینس مینوفیکچرنگ سے انرجی بلڈ کریں گے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ فار می اینڈ فار ادرس جو یہاں پہ موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا اماراتیز کہاں سے لیتے ہیں, کیا لیتے ہیں, کتنا اس کو کتنی دیر اس کو رکھتے ہیں, اور
اور اماراتیوں کا بیسیکلی اس میں مقصد کیا ہے. سو لیٹس فالو اینڈ ٹریک دس.